بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں کہ روپے کی قدر جو کم ہوئی، ڈالر کو جو پر لگ گیا، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ یہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی بتا رہے ہیں آج، اس سے پہلے مختلف وزراء اور مشیر بھی بتاتے تھے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ان سے بات کر کے انہوں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ ہوگا جو آپ پیسے یہاں سے بھیجیں گے۔ پہلے $1 کا اگر 150 روپے ملتا تھا، 160 روپے ملتا تھا، 174-75 ملے گا، اب 74-72 ملیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن گزارش تو سن، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں رہنے والے ہم ہیں، ہمیں اب $1 جو ہے خریدنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے 174 روپے اکٹھے کرنے پڑیں گے، تو ہماری تو کمر دوری ہو جائے گی اور وہ ذرا تھوڑا سا ان کی جیب بھاری ہو جائے گی۔ پلان میرا یہ تھا سر آج آپ سے بڑا احترام کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جاتی، ان کا بیان سنایا جاتا۔ اس سے پہلے جو مختلف دانشوروں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا، وہ حکمت کے موتی عوام تک پہنچا جاتے، لیکن اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ موضوعات ہیں جن کا مجھے انتخاب کرنا پڑا۔ بشکریہ شامی صاحب۔ ایک تو دیکھیے ویسے یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے، ہاں یہ بھی سنجیدہ موضوع ہے۔ ڈالر کی قیمت جو ہے، ڈالر کی قدر، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو فوائد اس کے بتائے جا رہے ہیں، یہ فائدہ انہوں نے بتایا ہے، تو یعنی جو ان کی آڈینس تھی اس میں انہوں نے یہ بات کی مناسب ہے۔ لیکن ہم نے انتخاب پھر یہ کیا کہ جو وزیر خارجہ کا ایک روزہ ہنگامی دورہ کابل ہے، اعلیٰ سطحی وفد ہے جس میں ڈی جی آئی ایس اے بھی شامل ہیں، اس میں سیکٹری خارجہ بھی ہیں، سیکٹری کامرس بھی ہیں، چیئرمین پی آئی اے بھی ہیں، چیئرمین نادرا بھی ہیں، کسٹم کے ایف بی آر اور وزارت خارجہ کے افسران۔ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ جو پاکستان کے سفیر ہیں کابل میں جناب منصور احمد خان صاحب، وہ پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور پھر جام کمال صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کل بھی بات کی، اس پر پروگرام کے اگلے حصے میں جام صاحب کا نقطہ نظر بھی سنیں گے، دیکھیں گے کہ وہ کیوں پر اعتماد ہیں۔ لیکن آغاز ہم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک ریلیف کی سی صورت ہمیں دکھائی دی۔ سابقہ اپوزیشن لیڈر جناب خورشید احمد شاہ صاحب وہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ 2 سال 1 ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی ضمانت ہوئی۔ 1 کروڑ روپے کے مسئلے کے جمع کرانے کی انہیں ہدایت دی گئی ہے۔ 18 ستمبر 2019 کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ریفرنس 3 ماہ بعد ان پہ فائل کیا گیا تھا سکھر میں۔ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں، جو مسترد ہوئی، پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ آج انہیں بالآخر ضمانت کا پروانہ ملا ہے سپریم کورٹ سے۔ اہم ریمارکس تھے جی عدالت کے آج اس سماعت کے دوران بھی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور ہدف تنقید بنایا نیب کو اور حکومت وقت کو۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے جی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اثاثے آپ کے ذرائع سے زیادہ بن گئے، تو پھر آپ کو اس کی تفصیل بھی تو دینی ہوتی ہے نا۔ دیکھیے میں نے ایک مکان خریدا تھا 1984-85 میں 5 لاکھ روپے کا لاہور میں۔ آج وہ مکان 10 کروڑ روپے کا ہے۔ اب اگر مجھ سے 10 کروڑ روپے کا حساب طلب کیا جائے تو ظاہر ہے میں تو نہیں دے سکوں گا، تو 5 لاکھ روپے بڑھ کے 10 کروڑ روپے ہو گئے۔ تو اب یہ جو نیب کا حساب کتاب ہے، 1 ارب 38 کروڑ 49,50,803 ارب روپے کا یہ اسیس کرتے ہیں نا آپ۔ اب ایک اسیس کی ہے آپ نے زمین کے اتنے کی ہے، ایک بنجر زمین خریدی انہوں نے، وہ عبدالستار پیرزادہ کے پاس تھی، پھر عبدالحفیظ پیرزادہ کے پاس آئی، پھر انہیں آگے بیچی۔ اب بنجر زمین کو کہیں پانی لگ گیا یا کوئی کاشت ہونے لگی یا آپ نے اس کو قابل کاشت بنا لیا، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ریفرنس میں البتہ جو ایکسپینسز کی مد ہے یا اس کی جو حد ہے، اس میں نون سورس آف انکم ایز پر کیش آف فلو وہ بھی بیان کیا، اور پھر جو ان ایکسپلینڈ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا بھی حوالہ دیا۔ جب ٹرائل میں معاملہ آئے گا، عدالت فیصلہ کرے گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے حقوق جو ہیں سلب نہیں کر سکتے۔ وہ اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں، اس سے پہلے قائد حزب اختلاف رہے، اور ظلم یہ ہے کہ ہمارے پیارے سپیکر اسد کیسر وہ بھی حالات کا دباؤ جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے، اور پروڈکشن آرڈرز جو عوامی نمائندے ہیں، ارکان قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی، ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے چاہیے تاکہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ یہاں پنجاب اسمبلی میں قیادت کو بھی اتنی ہی فکر رہی ان کی خورشید شاہ صاحب کی جتنی باقی کیسز ہیں۔ یہ تو نکتہ سنجیاں ہیں نا کہ فکر رہی نہ رہی، مسلسل وہ بیچارے کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں،
تو آج عدالت نے کہا، انہوں نے کہا جی ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے. لیکن ریمارکس میں یہ بھی تھا کہ نیب تحقیقات کرے لیکن خورشید شاہ کو جیل میں مستقل نہ رکھا جائے. راجہ ضرورت کیا ہے؟ بتائیے گا وہ جیل میں رہیں یا ہسپتال میں رہیں، ضرورت کیا ہے ان کو پابند کرنے کی؟ آپ تحقیقات کریں، ریفرنس فائل کریں، مقدمہ لڑیں. ایک فائل ہوتا ہے، پھر دوسرا فائل ہوتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ابھی تو سپلیمنٹری ریفرنس بھی فائل کرنے کا ارادہ ہے. دیکھیں نا، یہ بات کہیں ختم نہیں ہوتی نا، لیکن آزادی سلب ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم بار بار برطانیہ کا حوالہ دیتے ہیں. برطانیہ میں کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا جب تک انتہائی ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں. تو قانون اور اگر آپ اسے گرفتار کر لیں تو آپ کے اوپر ہرجانہ ہو جاتا ہے سرکاری محکموں پر. ان کا قانون ایسا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو حقیق عزت کے قوانین ہیں وہ ریحام خان جو ہیں ہماری، ان پہ لگے، ان کو معافی مانگنی پڑی زلفی بخاری سے. اور پھر ہمارے جو دو بڑے میڈیا کے بھائی ہیں ہمارے، ان کو معافی مانگنی پڑی. ان کے چینل کو بار بار نشر کرنا پڑا اسحاق ڈار سے. اور شہزاد اکبر کی موجودگی میں الزام لگائے انہوں نے کہ $1 ارب ان کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک بات اس کو بھی آتے ہیں. اب وزیر اعظم ہمارے ہر روز سرمن دیتے ہیں. ابھی رحمت اللہ علیہ کانفرنس میں بھی اپنے مخالفوں پہ برس رہے تھے. برطانیہ کی مثالیں، بھائی برطانیہ میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں حق عزت کے قانون ایسا ہے کہ مقدمے ہی نہیں چلنے دیتے. خود وزیر اعظم پر مقدمے قائم ہے حق عزت کے، وہ چل کے نہیں دے رہے. تو یہ کیا قانون بنایا ہم نے؟ عدالتیں جو ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، عدالتوں کے صرف اپنی توہین عدالت کی بات ہوتی ہے. لوگوں کی جتنی توہین ہو جائے، حد تک ہو جائے، وہ مقدمے نہیں چلتے تیز رفتاری سے. پاکستان جنگل بنا دیا ہے ہم نے. اس میں تو قانون سازی ہوتی مؤثر طریقے سے، قانون اپنا حرکت میں آتا، عمل میں آتا ہونا چاہیے. جب آپ کسی مقدمے کی میعاد مقرر کریں نا، اس کی سماعت اتنے دن میں ہوگی. ڈیفیمیشن لاء میں بھی لکھا اتنے 6 مہینے میں سماعت ہو جائے گی. نہیں ہوتی. عدالتیں پابند ہوں. جو جج یہ فیصلہ نہ کر سکے وہ گھر جائے اگر وقت کی پابندی نہ کر سکے. سر اب آج سماعت میں ہوا کیا ہے؟ ریمارکس کیا آئے ہیں معزز جج صاحبان کی جانب سے، یہ جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. محسن اعجاز، یہ جو ریمارکس کہے گئے کہ اگر نیب تحقیقات کرے لیکن انہیں مستقل جیل میں نہ رکھا جائے، تو یہ کب کہا گیا، کیا کہا تھا نیب کے پروسیکیوٹر نے جواب میں؟ ڈیٹیل دیجیے گا. دیکھیے، آج خورشید شاہ صاحب کی ضمانت کا کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا تو نیب کی جانب سے مقدمے کا تمام تر ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سامنے رکھا گیا. اور جب یہ ریکارڈ سامنے رکھا گیا تو اس کے بعد جو خورشید شاہ کے وکیل تھے اس کیس میں، مختوم علی خان، انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بات کہی کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ ایک پراپرٹی کی خریداری کا ہے جو کافی عرصہ پہلے خریدی گئی. 2005 کا یہ معاملہ تھا. اور اس کیس میں انہوں نے تمام تر جو تفصیل تھی، جس طرح ابھی شامی صاحب بتا بھی رہے تھے کہ یہ پیرزادہ فیملی سے انہوں نے خریدی تھی اور پھر اس خاندان سے زمین خورشید شاہ نے خریدی. اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے زمین کے حوالے سے سوالات کیے کہ کیا یہ زمین نہری ہے؟ اگر یہ نہری ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، اگر بارانی ہے تو پھر اس کی ویلیو کم ہوگی. اس موقع پر وکیل مختوم علی خان نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس زمین کو اپلفٹ کر کے ایریگیشن کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے. نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا کہ جس طریقے کے نیب ثبوت دے رہا ہے یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں. اس کیس میں نیب کے پاس خورشید شاہ کو مزید حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ نیب خورشید شاہ کے خلاف کوئی ایک ٹھوس ثبوت دکھا دے. جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسی سلسلے میں کہا کہ نیب بتا دے کہ جو خورشید شاہ پر الزامات ہیں کیا وہ تحقیقات میں ثابت ہوئے. نیب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے گرفتاری کو، لیکن نیب ابھی تک اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ملزم ہی حراست میں ہے تو وہ کیسے آپ کو متعلقہ دستاویزات فراہم کر سکتا ہے؟ وہ حراست میں رہتے ہوئے کسی کو فون کر کے نہیں بتا سکتا کہ فلاں الماری میں سے فلاں دستاویز نکال کے جو ہے وہ آپ لے آئیں. اس موقع پر پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ خورشید شاہ نے بیرون ملک کا 40 مرتبہ
سفر کیا اور ان کے خاندان والوں نے بھی 100 مرتبہ دورے کیے. اس پر جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ کیا نیب کے پاس صرف واحد یہی ثبوت ہے کہ خورشید شاہ نے 40 مرتبہ بیرون ملک کے دورے کیے؟ خورشید شاہ کوئی غریب شخص تو نہیں ہے کہ انہوں نے خود ظاہر کیا کہ ان کے خاندان کے پاس 37 کروڑ روپیہ کیش ہے. اور جہاں تک سفری اخراجات کا سوال ہے تو یہ بھی کہ آپ خورشید شاہ بتائیں گے، نیب خود حساب لگاتی کہ کتنے دورے ہیں اور ان میں ملزم نے کیا تفصیل فراہم کرنی ہے اور کتنے دوروں پہ ممکنہ طور پر کتنے اخراجات جو ہیں وہ آئے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہدایت کی گئی نیب کو کہ وہ تحقیقات جاری رکھے لیکن خورشید شاہ کو مزید حراست میں نہ رکھا جائے. 1 کروڑ روپے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت آج منظور کی گئی ہے اور ای سی ایل کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ خورشید شاہ اس سلسلے میں نیب کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. گزشتہ روز بھی اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور یہ تمام ریکارڈ طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. نیب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ تمام ریکارڈ لے کر سپریم کورٹ میں آئیں اور آج وہ تمام ریکارڈ جب رکھا گیا سپریم کورٹ کے سامنے تو عدالت جو ہے وہ ان کو مزید حراست میں رکھنے پر کسی بھی صورت مطمئن نظر نہیں آئی. اور اچھا مگر یہ بتائیں جبکہ یہ مقدمات ہیں یا الزامات ہیں اس وقت تو وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، یہ ریمارکس بھی ہیں تو عام شہری کے طور پر شامی صاحب یہ ریمارکس عام شہری تھے. یہ شامی صاحب کا سوال ہے محسن، یہ ریمارکس کا حصہ بھی تھا کہ تب خورشید شاہ صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جبکہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آج ہونے والی سماعت کے دوران عدالت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا اور یہ اس موقع پر کہا گیا کہ نیب تحقیقات کرے لیکن خورشید شاہ کو جیل میں مستقل نہ رکھا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ کتنا عرصہ اور حراست میں رکھنا ہے خورشید شاہ کو، 2 سال سے زائد کا عرصہ تو ہو چکا ہے. ریفرنس 2005 کی ٹرانزیکشن پر بنایا گیا اور اس وقت تو خورشید شاہ کوئی پبلک آفس بھی نہیں تھے رکھتے جبکہ نیب نے کسی ٹرانزیکشن کی دستاویز بھی نہیں دکھائی. تو یہ جو ہے ان کو حراست چلیے اب ان کو ضمانت مل گئی. اب ہمارے اسد کیسر صاحب کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے کہ بلائیں کہ بھائی نہیں اب تو آ ہی جائیں گے وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی پروڈکشن آرڈر جاری کیا کریں. روایت تو یہی رہی ہے، روایت یہی رہی ہے. چودھری پرویز الہی کو دیکھ لیں، نہیں انہوں نے پنجاب میں حمزہ شہباز کو نہیں بولا، انہوں نے باقاعدہ قانون میں ترمیم کی ہے. یہاں اسپیکر کے پاس وہ اختیار نہیں تھا، وہ حاصل کیا ہے. کئی اہم شخصیات کی ناراضی مول لے کے چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کام کیا. اور یہ ہمارے گوہر ایوب صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب جو اسپیکر تھے وہ حکومت کے سے بھڑ گئے تھے اس بات پر کہ ہم بلائیں گے ان کو. اس وقت قومی اسمبلی نے یہ قواعد منظور کیے تھے. یہ تماشا کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ابھی ہمیں کابل سے براہ راست جوائن کیا ہے جناب ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب نے جو پاکستان کے سفیر ہیں کابل میں. آج وزیر خارجہ کا ایک روزہ ہنگامی دورہ تھا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں نمائندہ خصوصی وزیر اعظم کے برائے افغانستان جناب محمد صادق صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، سیکرٹری خارجہ، چیئرمین پی آئی اے، چیئرمین نادرا، ایف بی آر اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران تھے. جو طالبان کی اعلیٰ قیادت ہے ان سے اس وفد کی ملاقات بھی ہوئی. انڈین چینلز پر مسلسل ایک واویلا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا ہم بڑا وفد وہاں پہنچ گیا. تو اس میں بڑا اہم کردار منصور احمد خان صاحب کا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. تو جانا چاہیے تھا. تو ہمارے ان کے تعلقات ہیں، بھائی چارہ ہے، ان کو پوچھنے کے لیے حال دینے کے لیے کہتے ہیں نا، تو جانا چاہیے تھا. جو بھارتی مسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کابل سرکار اب کہاں کھڑی ہے؟ آج جب یہ دورہ اتنا اہم ہوا اس میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ کن معاملات پہ اتفاقی رائے ہوا؟ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مسٹر صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی منصور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آ گئی آواز. ہم نے آپ کو سن اب آ چکی. ہم نے آپ کو سن لیا سر. اب یہ ہے کہ اب آپ فرمائیں یہ دورہ جو ہے اس کے کیا اسباب تھے، کیا اثرات ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیے 15 اگست کو جو افغانستان میں جو تبدیلی آئی تھی اس کے بعد سے یہاں پہ چونکہ یہاں پہ اس تبدیلی کے آنے کے بعد یہاں پہ ایک طالبان کی حکومت، امارات کی، اسلامی امارات کی حکومت قائم ہوئی. وہ حکومت ابھی تک ریکگنائز تو نہیں ہے لیکن اس سے دنیا کی اب انگیجمنٹ ہو رہی ہے، افغانستان کے نیبرز کی بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ پہلے قطر کے وزیر خارجہ آئے تھے، پھر ازبکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہاں کا دورہ کیا تھا.
یہاں سے افغانستان کا اپنا جو اسلامی امارات کا وفد تھا وہ دوحہ میں ٹاکس کے لیے یو ایس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، پھر وہ ماسکو گئے ابھی، اور اب اس انگیجمنٹ کے سلسلے میں ہی چونکہ پاکستان اور افغانستان کے آپس کے کچھ معاملات میں بھی جس میں لوگوں کی موومنٹ کے ایشوز ہیں، ٹریڈ اور ٹرانزٹ کے ایشوز ہیں، ان سب چیزوں پہ بات چیت کے لیے یہ ایک دورہ پلان تھا جو کہ آج ہوا، جس میں وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے، ان کی افغان وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی پھر ایک ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی افغانستان کے وزیر اعظم جناب حسن اخوند کے ساتھ، اس میں ان کی کابینہ کے تمام بڑے بڑے وزراء شامل تھے، دفاع کے، خزانہ کے، ایوییشن کے، کامرس کے، اور بھی دیگر وزارتوں کے 8-9 منسٹرز اس میں شامل تھے، اور تمام معاملات پر بات چیت ہوئی۔ یہ دورہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو معاملات پاکستان اور افغانستان کے موومنٹس کے سلسلے میں، لوگوں کی موومنٹ کے سلسلے میں یا ٹریڈ کے سلسلے میں یا طورخم اور چمن پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یا جو فلائٹس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ مشکلات آ رہی تھیں، چونکہ افغانستان میں 15 اگست کے بعد ایک مختلف قسم کا ماحول ہے انٹرنیشنلی، تو ان تمام چیزوں پر بات کی گئی اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے کی طرف پروازیں شروع ہو جائیں گی کیا؟ جی دیکھیں، اس میں چونکہ پی آئی اے کے چیئرمین بھی آئے تھے، یہاں پہ ان کے ایوییشن اور ٹرانسپورٹ کے منسٹر بھی موجود تھے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد فضائی رابطے جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال کیے جائیں، اور اس میں دونوں ملکوں کی ایئر لائنز، خواہ وہ پی آئی اے ہو یا ان کی جو ایئر لائنز ہے، آریانہ ہے یا کام ایئر ہے، ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جائے، اور ساتھ ہی کرایوں کو ایک مناسب حد میں لایا جائے، جو کہ انشورنس کاسٹ کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ منصور صاحب یہ بتائیے کہ امریکی سفارت خانہ بھی یہاں کام کر رہا ہے، میرا خیال امریکی چارٹری افیئرز جو ہیں وہ اور ان کا عملہ بھی موجود ہے یہاں؟ نہیں، کابل میں امریکی سفارت خانہ نہیں ہے، امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانے جو ہیں چارٹری افیئرز لیول پہ دوحہ میں موجود ہیں، وہ یہاں سے ایویکویشن کے وقت نکل گئے تھے 31 اگست کو، ان کے سفارت خانے موجود نہیں ہیں، لیکن باقی کئی ممالک کے، روس، چین، ترکی، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا میں ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان، قازقستان، ان کے سفارت خانے موجود ہیں، قطر کا سفارت خانہ موجود ہے۔ ابھی ہم نے اس حکومت کو ریکگنائز تو نہیں کیا، مگر عملاً تو آپ تمام سفارتی امور انجام دے رہے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی؟ جی بالکل، دیکھیں نہیں، اس میں یہ ہے کہ دنیا نے ان کو فارملی تو ریکگنائز نہیں کیا ابھی تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں 3 ایشوز پہ معاملات کو واضح کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک تو انکلوسیوٹی، کہ یہ وسیع البنیاد حکومت ہو جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی شامل ہوں، خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق کے معاملے میں پیش رفت ہو، اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ ان کی پالیسی واضح ہو۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا ان سے انگیج کر رہی ہے، اور اسی لیے جیسے میں نے بتایا کہ ان کی حالیہ دنوں میں، حالیہ ویکس میں کافی انگیجمنٹ ہوئی ہیں دنیا کے ساتھ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ انسانی سچویشن جو ہے، ہیومینیٹیرین سچویشن، وہ سردی کے آنے کی وجہ سے کافی دشوار ہوتی جا رہی ہے، اور کافی مسائل آ رہے ہیں، اور سردی اب بڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ویسے صاحب، یہ جو انگیجمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو دنیا کی جو انگیجمنٹ ہے اس نئی سرکار کے ساتھ، اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ماہرین بتاتے ہیں، دنیا بھر میں اس پہ تبصرہ بھی کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، کس حد تک اہمیت کا حامل ہے، اور اس نئی سرکار کو پاکستان سے فی الفور توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان سے ان کی توقعات یہی ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ موومنٹ آف پیپل جو ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان آنے جانے کے جو رستے ہیں ان میں آسانیاں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی انٹرنل کنسلٹیشنز کئی دن سے ہماری جاری تھیں کہ ہم افغانستان کو کیا کیا سہولیات مہیا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آج سے طورخم کھول دیا ہے، جس میں پہلے ہم نے 15 اگست کے بعد سے ایک کنڈیشن لگائی تھی پاکستان کی حکومت نے کہ ایک منسٹری آف انٹیریئر سے پرمیشن ضروری ہے، اب ہم نے وہ ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے وہ، اور
جن لوگوں کے پاس بھی ویزا موجود ہے ان کو آنے جانے کے لیے سہولت دے دی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو بیمار لوگ ہیں، جن کے پاس دیہاتوں کے بیمار لوگ ہیں افغان سائٹ سے، جن کے پاس پاسپورٹ یا تذکرہ نہیں ہے اور وہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے کہ ان کے آنے جانے کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے گا۔ اس سب کے علاوہ دو اہم بڑے معاملات ہیں، دنیا بھر کو تشویش ہے داعش کی وہاں پہ کارروائیوں کے حوالے سے، پاکستان کو شکایت رہی ہے TTP کے حوالے سے، تو ان دو معاملات پر یہ موجودہ سرکار کیا سوچ رکھتی ہے؟ آپ کیونکہ ان سے ملتے رہتے ہیں، آج پاکستانی وفد ان سے ملا ہے، تو کیا یہ دو اہم معاملات بھی زیر بحث ہے؟ ان کا جواب اس پہ کیا ہے؟ آپ داعش اور یہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں؟ جی داعش اور TTP کا ذکر اور جو پاکستانی طالبان کالعدم تحریک طالبان، بالکل یہ معاملات بھی زیر بحث آئے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ ہفتوں میں داعش ایک بہت بڑا تھریٹ بن کے ابھری ہے، اور جو ریسنٹ یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ شیعہ ماسکس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کابل میں بھی، کندوز میں بھی اور کندھار میں بھی، تو اس بات پہ بات چیت ہوئی ہے، اور طالبان خود بھی بہت ایکشنز لے رہے ہیں داعش کے خلاف۔ اور ہماری سائڈ نے بھی آج، چونکہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا جس میں ڈیفنس اور سیکیورٹی کے ایکسپرٹس بھی تھے، ہم نے ان کو ہر قسم کی ٹیکنیکل اسسٹنس ٹریننگ مہیا کرنے کی آفر کی ہے داعش کے تھریٹ کو سے نمٹنے کے لیے۔ اسی طرح TTP پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، اور ہم نے ان سے پھر اپنی وہ درخواست کا، اپنی ریکویسٹ کا اعادہ کیا ہے کہ TTP کے خلاف ایکشن میں ہماری مدد کی جائے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے دونوں معاملات پہ کہ وہ داعش کے خلاف بھی بھرپور ایکشن لینے کو تیار ہیں، اور جہاں تک TTP کا مسئلہ ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی گروپ کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور اس معاملے میں ہمارے جو سیکیورٹی میکینزمز ہیں جیسے APEPS ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے گا تاکہ اس کے اندر پھر وہ معاملات ڈیسائیڈ ہو سکے کہ TTP کے خلاف کیا کوآپریشن دونوں سائڈ کر سکتی ہیں۔ دونوں سائڈوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ جو طالبان ہیں افغانستان کے، ان کے ذریعے سے جو TTP ہے اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے، تو ابھی یہ مذاکرات جاری ہیں یا یہ رک گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان مذاکرات کا تو شامی صاحب ہمیں بطور سفارتکار یہاں پہ علم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سیکیورٹی ادارے اور حکومت پاکستان ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کس گروپ سے یا کن اشخاص کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، کن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا تو یہاں سے پالیسی لیول پر افغانستان کے ساتھ یہ ڈیمانڈ ہے کہ TTP کے خلاف ہر قسم کے ایکشن میں، TTP کے وہ ایلیمنٹس جو افغان سوائل پر موجود ہیں ان کے خلاف ہر ایکشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اچھا، یہ منصور صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اب پاکستان میں کئی تنظیمیں ہیں، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، قوت ہے، دوسرے ادارے ہیں جو افغان بھائیوں کو کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریلیف کا سامان بھیجنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں سے؟ کوئی ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ جی شامی صاحب، میں یہ بتاؤں کہ جو کام یہاں پہ حکومت کر رہی ہے اس کے شانہ بشانہ یہ ادارے جو ہیں، جس میں الخبیب فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور بھی دیگر کچھ ادارے ہیں، یہ بہت ہی اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے انسانی بنیادوں پر جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ڈیلیگیشنز آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ سامان بھی ڈیلیور کیا، اور انہوں نے آ کے یہاں کے ڈگنیٹریز سے بھی ملاقات کی جو منسٹرز ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں، میرے سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ اس کام کو اور حکومت کے ساتھ مل کر اور آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں کہوں گا، میں بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے یہ فلاحی ادارے جو ہیں یہ حکومت سے بھی کئی معاملوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بہت مفید گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ یہاں ناظرین ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہد صاحب، اب ذرا بلوچستان کی صورتحال کا، بالخصوص سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ جام صاحب سے گفتگو تو ہوئی تھی میری مختصر وقت کے لیے، کل رات گئے تو انہوں نے بظاہر تو حامی بھری تھی کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں گے اور بات کریں گے، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے اوپر، ان کے نظم کے اوپر، امید ہے اگر جوائن کریں گے تو ان سے ہم بات کر لیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے باوجود پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں،
اور دوسری جانب جو قیاس رائیاں ہیں، افواہیں ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. مثلاً کل جو لاپتہ لوگ تھے ان میں سے ایک شخص تو ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میں اس لیے تاخیر سے آیا ہوں کہ وہ طبیعت ناساز تھی، کوئی دم درود کروانے گیا ہوا تھا. چلیے، تو ایک محترمہ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں. اسلام آباد وہ نے کہا میں بیمار تھی، یہاں علاج کرانے آئی ہوں. اور ایک ہمارے جی آپ کو پتا کہ ایک دفعہ وہ وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس کیا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو ہمارے ہمایوں اختر صاحب جو ہیں وہ بھی لیٹ ہو گئے تھے اس میں. جی ان کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی. ایسے واقعات ہو جاتے ہیں سر، ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسانی معمول کی نشریات ہوتی ہے، اور بیماری بھی ہوتی ہے، اور موڈ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جی تو یہ ساری باتیں دم درود کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. لیکن وہ جو عبدالقدوس بدنجو ہے نا، وہ کیونکہ سپیکر ہیں، ان کی رہائش گاہ پر ڈیرے ڈالے، اور وہ جانی دشمن ہیں جام کمال صاحب کے، ان کی رہائش گاہ پر ڈیرے، کیونکہ ان کو وزارت اولیاء نہیں ملی، ان کو مل گئی، حالانکہ باپ کے بنانے میں بھی وہ پیش تھے. تو اب وہاں اب یہ ہوا ہے کہ جو باپ ہے اس نے اپنا پارلیمانی لیڈر بدل لیا ہے، جی، اور ان کو درخواست دے دی ہے کہ جناب ان کی میجورٹی نے جو جام کمال کی جگہ انہوں نے نیا اس کو ظہور بلیدی کو مقرر کر دیا، اور سپیکر نے وہ درخواست قبول کر لی ہے. جی جی. تو اب یہ آپ دیکھیں، نہ صرف یہ بلکہ یہ جو لوگ باپ کے جنہوں نے اس تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا ہے، وہ ان کے قیام ان دنوں اسپیکر صاحب کے ہاں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں، کسی کی گاڑی پنکچر نہ ہو یا کسی کو دم درود کی اچانک ضرورت نہ ہو، کوئی اسلام آباد جانا نہ پڑے. ہاں اچانک. مگر آپ یہ بڑی دلچسپ بات دیکھیں کہ ہمارے جو نواب ثناء اللہ ظہری ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا، مسلم لیگ نون کے وہ وزیر اعلیٰ تھے. نواز شریف صاحب جو ہیں ووٹ کو عزت دینے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے. جی، انہوں نے جلسہ کیا، جلسہ عام، نواب صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، اور پھر نواب صاحب کے خلاف بغاوت ہو گئی، اور سینٹ کا الیکشن بھی ہونے والا تھا. جی بڑی. تو یہ بھی کہا کہ بھئی مسلم لیگ نون جو ہے اگر برسر اقتدار رہے گی اور سینٹ کے الیکشن میں تو یہ بہت ساری سیٹیں جیت لے گی بلوچستان کی، تو اس کو تو اس کی سٹرینگتھ پہ اضافہ ہو جائے گا. تو پھر یہ بلوچستان عوامی پارٹی یہ وجود میں آئی، جس کو باپ بنتا ہے، جس کا یہ وجود میں آئی، اور ایسی وجود میں آئی کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھاگ کے اس میں چلے گئے، جوک در جوک. اور جو نواب صاحب کے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ استعفے دینے لگے. نہ صرف استعفے بلکہ ابھی وہ باپ کی ہی مشیر، وزیر اور سینیٹر سنیے. اور جب ہمارے جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے کوئٹے کا قصد کیا تو ان کی پارٹی کے لوگوں نے، سرفراز بگٹی صاحب، ان کے پاس وقت نہیں تھا ان سے ملنے کا. ظاہری بات ہے. اور ہمارے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی کڑکڑا گئے، وہ نجی مصروفیات تھی نا. اور اس طریقے سے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواب صاحب کو یہ مشورہ دیا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے پیش رفت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے تاکہ پارٹی مسلم لیگ نون بچ جائے. تو نواب صاحب نے استعفیٰ دے دیا، پارٹی تو نہیں بچی. اب تو مسلم لیگ نون کا وہاں کوئی ایک، لیکن اس کی مماثلت تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے. نہیں، اب سوال یہ ہے نا کہ جس طریقے سے نواب صاحب کی کابینہ سے وزیروں نے، مشیروں نے اب استعفے دیے، اب اسی طرح سے جام صاحب کی کابینہ سے استعفے دیے جا رہے ہیں. ایک فرق ہے صرف، کیا؟ وہ یہ کہ سب کے باوجود جام کمال صاحب ان سوالوں کے جواب ویڈیو میسیجز میں، ٹویٹس میں، اسمبلی میں حاضر ہو کر دے رہے ہیں. اور لیاقت شاہوانی تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 25 کو جب ووٹنگ ہوگی لگ پتہ جائے گا کون کس کے ساتھ. کیسے پتہ لگ جائے گا بھائی؟ اب تو 33 آدمی کھڑے ہو گئے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 34ویں نے کہا میرا ووٹ بھی شامل کر لو. وہ کون سے گدڑ سنگھی ہے جس کی بنیاد پر وہ پر اعتماد ہے؟ جام کمال صاحب اس ٹیپو کی طرح، شیر میسور کی طرح جنگ کے میدان میں جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. عرفان سے سب کیا ایسا ہی ہے؟ اور یہ جو لاپتہ راکین کی کہانی ہے کہ وہ مولوی صاحب سے دم کروانے گیا تھا. اچھا پہلے اس سوال کو جواب دیجیے. اگر دم درود کا آپ ذکر کریں گے نا تو ناراض ہو جائیں گے شہباز گل. کون؟
یہ بات کی سر میں اس موضوع پہلے آسمہ شہرازی جو ہے اس نے ایک دم درود کی بات کی ہے، اس کے خلاف ٹرینڈ چلا ہے، نہیں سر میں شہباز گل نے پریس کانفرنس کی ہے، میں سر اس موضوع بات نہیں، تو اب آپ دم درود کی بات نہ کریں۔ نہیں سر میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی چھیڑی ہے۔ انتہائی قابل احترام یہ شخصیات، انتہائی قابل احترام یہ موضوع، انتہائی قابل احترام ہم سب، ہمارے ناموں کے حصے، ان شخصیات کے حصے، تو دم درود کرائیں گے لوگوں کو اس نا، طرح کی بات کرنے سے دم پہلے کرانا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ سر کسی اور نے نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، انہوں نے خود نام لے کے اس کاز کو جتنا نقصان پہنچایا، کسی اور نے کیا پہنچانا تھا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے سیاسی بصیرت پہ لوگوں آسمہ شہرازی ہماری بہن ہے، وہ بیچاری دیکھیں شاعرانہ طریقے سے لکھتی ہیں اپنا کالم۔ سر آپ کو میرے خلاف نا ٹویٹ اور پریس ریلیزیں آ جانی ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے دیا جاتا ہے، گالی گلوچ سے۔ بس سر خدا خوفی کرنی چاہیے نا یار۔ میں وہ کرتا اتنا اس کاز کو نقصان تو لکھاری نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان سرکاری بیانات سے، وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، جن باتوں پر ہنس کے جن کو ٹال دینا چاہیے ان پر اس طرح کی گالم گلوچ شروع ہو جائے، اور قابل عزت جو ہماری خواتین ہیں انتہائی قابل عزت، ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے۔ انتہائی قابل عزت، پورا پاکستان ان کا عزت کرتا ہے اور کرنی چاہیے، ہم پہ فرض بھی ہے سب کی۔ اچھا بہرحال عرفان صاحب یہ اب میں سوال بدل لیتا ہوں سر۔ اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ جام صاحب جو ہیں پراعتماد کیوں ہیں؟ شامی صاحب یہ تو سوال ہر میڈیا والا بھی جاننا چاہ رہا ہے، اور یہاں پہ جو ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جام صاحب کے، وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جو ان کا اعتماد اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مزید کوئی لوگ نہ ٹوٹ جائیں، کیونکہ ان کے لوگوں میں بھی بڑی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ کچھ حلقے تو کل کے اجلاس میں ان کے چہرے، اور کچھ لوگوں نے تو جام صاحب کے حق میں بڑے بولا، لیکن ان کے جو اپنی پارٹی کے کچھ لوگ تھے وہ خاموش رہے، اس تقریروں میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، نہ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، نہ اس قسم کے کوئی تاثر دیا۔ تو اس سے تھوڑا سا ان کا جو اعتماد ہے، وہ اس لیے اعتماد باہر رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے رہیں۔ لیکن آج جو پارلیمانی لیڈر کا جو تبدیلی کا جو فیصلہ ہوا، اور جو اسمبلی کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، تو اس سے ایک صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ جو ارکان تھے، جو اکثریتی ارکان ہیں، وہ اس وقت 13 ارکان تھے۔ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ 13 ارکان اس وقت آ چکے ہیں، اور 13 ارکان کے دستخط ہو چکے ہیں۔ رات کو یہ ایشو بنایا گیا تھا کہ جو دستخط کیے گئے جو 4 ارکان ان کے، مگر آپ یہ بتائیے کہ جام صاحب جو ہیں ان کا ثناء اللہ زہری بنایا جا چکا ہے آپ کے خیال میں؟ سر لگ تو ایسے ہی رہا ہے، لیکن وہ اس وقت تو جام صاحب بھی پیش تھے نا باپ کی بنیاد رکھنے میں۔ بالکل یہی سوال لوگ ان سے اب بھی میڈیا والے بھی کرتے ہیں، اور مختلف پروگرامز میں بھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ وہی کہانی ہے جس طرح آپ نے اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو جس طریقے سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اور اس وقت آپ بھی پیش تھے، آج ان کے ساتھ بھی وہی۔ مگر ایک بات تو بتائیں نا، اسپیکر ہاؤس میں پناہ لے رکھی ہے، یہ کیا درست ہے عرفان؟ اسپیکر ہاؤس میں کچھ اسپیکر ہاؤس میں ارکان نے پناہ لے رکھی ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے، کیونکہ کل سے جو ان کے 4 ارکان لاپتہ ہے، جن کا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر انہوں نے اپنے تمام ارکان، اور اس میں بشمول اپوزیشن کے ارکان اور تمام اتحادی اس وقت انٹیکٹ ہے۔ 35 ارکان اس وقت اسپیکر کے ہاؤس میں انہوں نے اپنی پناہ لی، اور ان سے بلیدی صاحب سے بات ہوئی۔ یہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تو ان کی آستین میں چھپے ہوئے تھے، ان کا آستین میں لیٹ کے ڈس لیا ان کو۔ یہ تو آپ کا تبصرہ ہے شامی صاحب، ان سے پوچھیں۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں مجھے عرفان صاحب، جیسے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے تو کہا بھئی میں اس میں سامنا نہیں کروں گا، پارٹی میں بغاوت ہو گئی، نون لیگ تتر بتر ہو گئی، اور پھر نون لیگ جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا۔ تو اب یہ تو اب باپ جو ہے اس کی حکومت تو ختم ہو گئی نا، اب تو پھر پی ڈی ایم کے بغیر تو حکومت نہیں بنے گی، تو حکومت تو اپوزیشن کی قائم ہو جائے گی، تو وزیر اعظم عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے؟ شامی صاحب اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے جو یہاں پہ ارکان ہیں یا اپوزیشن کے متحدہ اپوزیشن کے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جو صورتحال بلوچستان میں گزشتہ 3.5 سالوں سے تھی، اس کے بنیاد پر وہ اس حکومت صرف تبدیلی چاہتے ہیں۔ وزارت اعلیٰ وہ باپ پارٹی کے حصے میں آئے گی، مگر آپ یہ بتائیں حکومت ان کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتی،
کیونکہ باپ میں تو ڈویژن ہو گئی. اب جب اگر عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کے ساتھ مل کے منظور ہوگی, ٹھیک ہے, تو جو حکومت نہیں بنے گی وہ اپوزیشن اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے شامل ہو یا نہ ہو. تو اس لیے ہماری اطلاعات ہے سر, اس وقت پارلیمانی شامی صاحب پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. اس پارٹی کا صوبائی صدر بھی اس وقت زور بلے دیا ہے, اور انہوں نے اس موومنٹ کے بعد 25 تاریخ کے بعد انہوں نے تمام پارلیمانی گروپ کا جو ہے جس میں جام صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے, اور پارٹی کا بھی ایک بڑا اجلاس بلا رہے جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اور کون پارلیمانی لیڈر کا تو فیصلہ کر دیا, ظہور بلیدی صاحب کو مطلب یہ ہے کہ بلیدی صاحب چیف منسٹر ہو سکتے ہیں آئندہ. اس میں بھی ابھی کنفیوژن ہے, 1 2 نہیں 3 لوگ امیدوار ہیں. وہ تو پارلیمانی لیڈر بن گئے نا, باپ کے پارلیمانی لیڈر جب وہ بن گئے اصولی طور پر تو تو میجورٹی پارٹی تو پھر انہی کی ہوگی نا. ٹھیک ہے عرفان, بہت شکریہ, آواز ڈوب گئی ان کی. بہت شکریہ سر. کوئٹہ کی ہوا بھی ایسی ہے نا, حالات و واقعات ایسے ہیں آج کل, پتہ نہیں بھائی. چلتا جب اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باپ کے جو ارکان اس وقت جام صاحب کے ساتھ ہیں, وہ کیا بلیدی صاحب سے مل جائیں گے؟ بالکل ٹھیک, پارٹی کٹھی رہے گی. بالکل, یہ 25 تاریخ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اچھا سر, جانے سے پہلے اپوزیشن کے بغیر حکومت نہیں بنے گی. ٹھیک بات, جانے سے پہلے 2 اہم معاملات ہیں. ایک تو ایک بہت ہی اہم نوٹیفیکیشن ہونا ہے, تو اس بارے میں خبر رات کو ہم دے چکے تھے ٹویٹ کی صورت میں, کہ ملاقات ہو گئی نا. جی, اس بارے میں لیفٹیننٹ جنرل نوید انجم سے وزیر اعظم کی ملاقات ہو گئی. جی ایسا, اور اب ایک وہ اچھی وہ گھڑی آنے والی ہے جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. آج رات گئے یا کل تک آنے کی امید ہے. اس طرح سے یہ جو ایک بڑا معاملہ جو کئی دنوں سے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس بارے میں ہم نے کل جانکاری ٹویٹ کی صورت میں دی تھی. ٹویٹ میں کی تھی نا, پروگرام میں تو کچھ نہیں بتایا. پروگرام تو ختم ہو چکا تھا, کیا کریں پھر ہم, پروگرام ختم ہو چکا تھا. بہرحال دوسرا سر ایک افسوسناک واقعہ خبر ہے, ممتاز بزنس مین ہمارے جو چودھری منیر صاحب ہیں, ان کے بہنوئی میاں عبد الماجد, ان کا انتقال ہو گیا. طویل عرصے سے بیمار تھے. لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے سسر ہیں, اور ہمارے بریگیڈیئر مختار صاحب کے جناب سمدھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. سر یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو شامی صاحب اگلا پروگرام تو ہمارا سوموار کو ہوگا انشاءاللہ. تب تک یہ جام کمال صاحب والا معاملہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا, معلوم ہو چکا اسی دن, جام گردش میں. ہاں اسی دن کلیئر ہوگا, کیونکہ اس بیچ میں پاکستان اور بھارت کا میچ بھی آنا ہے T20 ورلڈ کپ کا. تو ہمارے پروگرام کے بعد جو آنے والے 2-4 روز ہیں بڑے ہنگامہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں, خبروں سے بھرپور ہو سکتے ہیں. گورنر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بیچ میں رہ گئی کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہاں پہ لوگوں نے ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا کہ جی فائدہ تو ان کو, وہ ہمیں کیا ملا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نہیں, وہ ایک اس میں بھی ایک لطیف بات ہے نا, اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہوا ہے. اب وہاں سے $1000 بھیجیں گے تو ان کے جو والدین ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کو زیادہ پیسے مل جائیں گے. اچھا, تو اور جو جہاں بیٹھے ان کا کیا, تو جہاں بیٹھے ہیں ان کا کباڑا ہو جائے گا. تو یہ کیوں نہیں, ان کو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی ان کے لیے. تو وہ ان کو بتا رہے تھے نا, آپ سے تو بات نہیں کر رہے تھے. ہم سے کرتے کیا, آپ کو آ کے یہاں بات کریں گے, آپ کا کباڑا ہو جائے گا, آپ کا ہاؤس بلڈنگ فائنانس مہنگا ہو جائے گا, پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے ناظرین, آپ سے ملاقات اگلے شو میں, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ. خبر کی دنیا